میں چند کلمات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ابھی جاوید بھائی نے کہا ہے کہ آج مسجد نبوی کے امام و خطیب نے جو کچھ بیان کیا ہے اس میں سے کچھ باتیں بیان کر دیں۔ اصل میں اسی ٹاپک پہ، اسی موضوع پہ گزشتہ جمعہ بھی مسجد نبوی کے خطیب نے خطبہ دیا تھا، وہ ہے شعبان کے مہینے کی فضیلت اور 15 شعبان کی رات اور 15 شعبان کے دن کی حقیقت۔ تو آج بھی مسجد نبوی کے امام و خطیب نے اسی ٹاپک پہ بیان کیا ہے، انداز الگ ہے لیکن باتیں وہی ہیں۔ تو کیا باتیں تھیں امام صاحب کے اور خطیب صاحب کے خطبے میں؟ پہلی بات انہوں نے یہ بیان کیا کہ شعبان کے مہینے کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے۔ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، بلکہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ کان یصوم الشہر کلہ، کہ پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے نبی علیہ السلام۔ تو شعبان کے مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ کوئی آدمی کثرت سے روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن روزہ رکھنے کی پھر دو کیفیت ہے۔ ایک کیفیت یہ ہے کہ خصوصیت سے اگر کوئی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ 15 شعبان تک روزہ رکھے، 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھے۔ جو خصوصیت سے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے ان کے لیے ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی جس طریقے سے ہر مہینے میں پیر کو روزہ رکھتا ہے، جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، ایام بید کے روزہ رکھتا ہے، 13 14 15 تاریخ کے روزہ رکھتا ہے، تو شعبان کے مہینے میں بھی وہ روزہ رکھے کثرت سے، 13 14 15 شعبان کے بھی روزے رکھے، پیر اور جمعرات کے بھی روزے رکھے، حتیٰ کہ اگر آخری تاریخ شعبان کی جمعرات آتی ہے یا آخری تاریخ شعبان کا پیر ہے تو بھی آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، وہ آدمی جو ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کا عادی ہے۔ لیکن اگر کوئی عادی نہیں ہے پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کا، لیکن وہ رمضان سے 1 دن 2 دن پہلے روزہ رکھتا ہے، احتیاطاً روزہ رکھتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ احتیاطی روزہ رکھے، شعبان کے مہینے میں 29 اور 30 شعبان کے روزے رکھے، یہ احتیاطی روزہ شریعت کے اندر نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے پتہ یہ چلا کہ شعبان کے مہینے میں روزے کی فضیلت ہے، اور وہ بھی کثرت سے روزہ کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ یہ ایک بات تھی۔ دوسری بات کہ 15 شعبان کی رات اور 15 شعبان کے دن کی عبادت کی کوئی خصوصی فضیلت نہیں ہے۔ 15 شعبان کی رات میں کوئی خصوصیت سے عبادت کے لیے جگے، عبادت کے لیے انتظام کرے، اس کی کوئی خصوصی فضیلت نہیں ہے۔ ایسے ہی 15 شعبان کے دن کو کوئی روزہ رکھنا چاہے خصوصیت کے ساتھ تو اس کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر کوئی حدیث بیان کرتا ہے کہ 15 شعبان کے رات کے میں عبادت کی فضیلت ہے یا 15 شعبان کے دن کے روزے کی فضیلت ہے، محدثین کے اقوال کے مطابق کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے جو 15 شعبان کی خصوصیت یا 15 شعبان کے رات کی خصوصیت یا 15 شعبان کے دن کی خصوصیت بیان کی جاتی ہے عبادت کے حوالے سے۔ تو اس لیے جو حدیث، جو روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، اس کے اوپر کیوں عمل کرتے ہیں مسلمان؟ یا تو روایتیں ضعیف ہیں یا موضوع ہیں، تو اس پر کیوں عمل کرتے ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے؟ صحیح احادیث سے جو عبادتیں ثابت ہیں، چاہے وہ روزے کی شکل میں ہو، چاہے نماز کی شکل میں ہو، وہ اتنی زیادہ ہے کہ اسی پہ مسلمان عمل نہیں کرتا ہے۔ مثلا اگر کوئی آدمی رات کو نماز پڑھنا چاہتا ہے تو روزانہ رات کو قیام کرے، جس کو تہجد کی نماز کہا جاتا ہے، 15 شعبان کی رات کو خاص کیوں کرتا ہے؟ یا اسی طریقے سے کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہے دن میں تو 13 14 15 تاریخ 3 دن روزہ رکھے، اس کو ایام بید کا روزہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق
ایک روایت میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور دوسری روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی بثلاث، کہ میرے خلیل نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کیا تھا۔ اس وصیت میں سے ایک وصیت یہ ہے کہ ہر مہینے کے 13، 14، 15 3 روزے رکھے جائیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کیا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو 13، 14، 15 3 روزے رکھے، چاہے وہ شعبان میں ہو، چاہے رجب میں ہو، چاہے کسی مہینے میں ہو، تو یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس پہ عمل کریں بجائے اس کے کہ صرف 15 شعبان کا روزہ رکھے جو صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی رات میں نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پھر کسی بھی رات میں وہ قیام کرے، تہجد کی نماز پڑھے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو صحیح احادیث سے جو روایتیں ثابت ہیں بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، ابو داؤد میں، ترمذی میں، محدثین نے روایتوں کو صحیح قرار دیا ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے مسلمانوں کو، بجائے اس کے کہ ضعیف روایتیں یا موضوع روایتیں اور اس کو اکٹھا کر کے اس کے مطابق عمل کریں، یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ ہمیں ان احادیث پہ عمل کرنا ہے جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔